میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں، کہ آپ کے 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل نفسیاتی مسائل، معاشرتی مسائل کی بہتات ہے، اور یہ مسائل اس حد تک ہیں کہ ایک عام انسان ایک ذہنی مریض بنتا جا رہا ہے۔ اس کے ذہنی مسائل اور روحانی مسائل اس کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی دلدل میں گرتا جا رہا ہے جہاں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں رہتا، اور بہت سوچ بچار کے بعد ماہرین ہمیشہ مل بیٹھ کے اس حوالے سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے نفسیاتی مسائل کی بالآخر وجہ کیا ہے، اور ایسا کیا کیا جائے کہ انسان ان نفسیاتی مسائل سے نکل سکے، معاشرے میں الجھے ہوئے ان مسائل سے اپنی جان چھڑا سکے۔ یہاں پہ اگر آپ چھوٹا سا ایک جائزہ لیں اور کچھ نہیں، صرف اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ ان مسائل کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو ان مسائل کی نہ صرف جڑ معلوم ہو سکتی ہے، بلکہ آپ اس جڑ کو اکھاڑنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ صرف تھوڑی سی کوشش کریں کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں، ان مسائل کی وجہ کیا ہے، اور ان مسئلوں پریشانیوں کی علاج کیا ہے۔ آپ کبھی اپنا جائزہ لیجئے، اپنی انفرادی حیثیت میں اگر اپنا جائزہ لیجئے، تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ آپ کو اپنے خاندان کی پرواہ ہوتی ہے، آپ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ان کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اپنے دوستوں کے مسائل بارہا آپ نے حل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور آپ حل کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کاروبار کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جائزہ لیں تو اگر آپ برسر روزگار ہیں، ایک ملازمت پیشہ فرد ہیں، تو آپ اپنی ملازمت سے جڑے مسائل کے اندر گرے رہتے ہیں، آپ ان کو حل کرنے کی سبیل کرتے رہتے ہیں۔ ہماری روٹین جو ہو چکی ہے، ہم ایک 9 to 5 زندگی کے عادی ہو چکے ہیں۔ 9 to 5 زندگی ہم ایک ایسی گزار رہے ہیں کہ ہم صبح 9 to 5 جاب پہ اگر ہیں تو ہم اس کے لیے کم از کم 9 سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، اور دفتر سے اٹھتے اٹھتے ہمیں ایگزیکٹلی 5 سے بھی کچھ اوپر وقت ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے صرف اپنا ایک دن کی روٹین، ایک دن کی روش کا اگر آپ جائزہ لیں، تو آپ کے لیے اپنے لیے وقت موجود نہیں ہے۔ آپ کے لیے اپنے لیے وقت موجود نہیں ہے۔ آپ حالات زندگی میں اس طرح گرے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے لیے وقت نکالنے سے قاصر ہیں۔ خود اپنی ذات کے لیے آپ وقت نہیں نکال پا رہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے وقت اس طرح سے نہیں نکال رہے کہ آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ بلا وجہ آخری دفعہ مسکرائے کب، آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ نے آخری دفعہ کہہ کر کب لگایا تھا۔ آپ کو اپنے حوالے سے اس حقیقت کا ادراک ہی نہیں رہا کہ آپ بلا وجہ خوش کب ہوئے تھے۔ آپ کو اس حقیقت کا بھی ادراک نہیں رہا کہ آپ نے کوئی نیا کپڑا بغیر کسی خوشی کے موقع پہ صرف عام دنوں میں کب بنوایا تھا۔ آپ قدرت کے کسی حسین نظارے کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے لیے بلا کسی وجہ کے، بنا کسی کے کہے اپنے گھر سے کب نکلے تھے۔ آپ نے چڑیوں کی چہچہاہٹ سننے کے لیے کب اپنے کانوں کو زحمت دی تھی کہ آپ بنا کسی کے کہے، بنا کسی کی خوشی کے لیے، صرف اپنی ذات کے لیے پرندوں کی چہچہاہٹ سنیں، قدرت کے کسی حسین نظارے سے لطف اندوز ہوں، آسمان پہ بکھرے بادلوں سے آپ لطف اندوز ہوں۔ آپ بلا وجہ چند سیکنڈ کے لیے آخری دفعہ کب آسمان کی طرف، ان بادلوں کی طرف دیکھ کے آپ کو یہ بادل اچھے لگے تھے، آپ نے ان بادلوں کی تعریف کی ہو۔ آپ کے لیے اپنے لیے وقت آپ کے پاس میسر نہیں ہے۔ آپ قدرت کے ان حسین پھیلے ہوئے نظاروں کو دیکھنے سے قاصر ہیں، ان کا حسن پرکھنے سے قاصر ہیں، ان نظاروں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد پھیلی ہر شے کو وقت دے رہے ہیں، ہر چیز کو وقت دے رہے ہیں، ہر فرد کو وقت دے رہے ہیں، لیکن آپ صرف اپنی ذات کو اگنور کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ذات کا ادراک نہیں کر رہے، آپ اپنی ذات کی حقیقت کو پہچاننے سے انکاری ہیں۔ آپ اس حقیقت سے انکاری ہیں کہ جب تک آپ خود شناسی کا عمل مکمل نہیں کریں گے، خود شناسی کے عمل سے گزریں گے نہیں، تو آپ کسی اور کی بہتری کے لیے بھی کام نہیں کر سکتے۔ آپ ایک لمحہ اگر اپنی ذات کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، اپنی ذات کا جائزہ لینا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے آپ پہ یہ حقیقت کھلنا شروع ہو جائے گی کہ جن مسائل، جن معاشرتی الجھنوں کا آپ شکار ہیں، جن نفسیاتی بیماریوں کا آپ شکار ہیں، ذہنی طور پہ آپ جس کرب کا آج شکار ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنی ذات کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں، تو آپ کو نہ صرف ان تمام معاشرتی برائیوں سے، معاشرتی مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے، بلکہ جن نفسیاتی الجھنوں کا آپ شکار ہیں، آپ کو ان سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ قدرت کی طرف لوٹیے،
ہم ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جانے کی ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن سکون حاصل کرے۔ آپ کسی دن اپنے لیے وقت نکالیے، آپ قدرت کے کسی نظارے میں بلا مقصد کافی دیر کے لیے قدم اٹھاتے رہیے۔ آپ جب بنا مقصد وہاں پہ قدم اٹھاتے رہیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ قدرت اپنے اس حسن کو آپ کے اندر اتار رہی ہے۔ آپ کچھ لمحے بعد آپ اپنے ذہن میں شدید پریشانیوں میں گرے ہوئے اگر قدرت کے کسی نظارے میں کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کرنا شروع کر دیں، آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑانا شروع کر دیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے اس آسمان کو ہمارے اوپر تنا ہوا ہے، اس آسمان پہ چھائے ہوئے بادل کتنے خوبصورت ہیں کہ ہم نے کتنا عرصہ ہوا ان بادلوں کی خوبصورتی کی طرف دیکھنے کی جسارت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی کہ ہم ان بادلوں کی خوبصورتی کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، ہمارے ارد گرد جو اس طرح پتے بکھرے ہوئے ہیں، ان میں کسی سوکھے ہوئے پتے کو دیکھیے اور اپنی ذات کا محاسبہ کیجئے کہ اس پتے نے سوکھ کے جب گر جانا ہے، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دے جانی۔ اسی طرح ہم جو آج سانس لے رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، چند لمحے ایسے گزریں گے، ہو سکتا ہے ہم جب ہمارے اندر سے ہماری روح نکل جائے گی، ہماری سانسیں تھم جائیں گی، چند لمحے ہمارا کسی نے ذکر کرنا ہے، کچھ دن گزریں گے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ لوگ ہمیں بھولتے جائیں گے۔ تو ہم ایسی زندگی کیوں نہ گزاریں کہ جس میں ہم اپنی پہچان رکھیں، ہم قدرت کی پہچان رکھیں، ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کی تعریف کریں، اللہ کی عبادت کے اندر وقت صرف کریں، ہم اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈیں۔ اپنی پریشانیوں کا واہ ویلا کرنا، نفسیاتی الجھنوں کے اوپر پریشان رہنا اور ایک دوسرے کے سامنے ان پریشانیوں کا رونا ایک عام روش بن چکی ہے۔ ہم جب قدرت کے قریب نہیں ہوں گے تو یہ نفسیاتی الجھنیں جو ہیں، نفسیاتی پریشانیاں جو ہیں، ہمیں مزید ذہنی مریض بناتی جائیں گی۔ اس لیے آپ اپنے لیے وقت نکالنا شروع کیجئے۔ بے پناہ مصروفیات ہیں، آپ صبح کے گئے، رات گئے، گھر واپس آتے ہیں، پورا دن مصروفیت کا ایک لبادہ انسان نے اوڑھا ہوتا ہے۔ یہ مصروفیت کا بنیادی طور پہ ایک لبادہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی مصروفیت میں سے بھی اپنے لیے وقت نکال سکتے ہیں، ہم مسکرانے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، ہم کسی ایسی جگہ پہ گفت و شنید کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں جہاں پہ ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، ہمارا دل خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہم قدرت کے کسی ایسے حسین نظارے کے اندر کھو کے کچھ وقت صرف کر سکتے ہیں، اور ہمیں قدرت کی خوبصورتی تلاش کرنے کے لیے کوئی اتنی محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کر لیجئے، ایک معاشرتی تجربہ میں آپ کو اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے کیجئے کہ آپ جس دن شدید پریشانی میں ہوں، آپ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہوں، آپ کا دل مطمئن نہ ہو، آپ کے دماغ کے اندر سکون نہ ہو، آپ اپنے دل اور دماغ کو سکون باہم پہنچانے کے لیے آپ بلا مقصد باہر نکل جائیے، آپ کسی پرفضا مقام پہ نکل جائیے، آپ ایسی طرف نکل جائیے جہاں پہ ہر طرف درخت ہوں، خاموشی ہو، خوبصورتی ہو، قدرت کے نظارے ہوں۔ آپ بے شک پوری طرح پریشانی یا وہ مسئلہ آپ کی ذات کو حاوی کیے ہو، آپ کی ذات کو مکمل جکڑے ہوئے ہو، آپ بلا مقصد نکل جائیے اور آپ یقین کیجئے، آپ 10 سے 15 منٹ تک قدرت کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، قدرت کی صنائی کو دیکھیں گے اور اپنی پریشانیوں کو بھولنے کی کوشش کریں گے، تو قدرت آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے آپ کی پریشانی یا آپ کے اس نفسیاتی عارضے کو آہستہ آہستہ دور کرنا شروع کر دے گی، اور آپ کو ایسا علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ نفسیاتی عارضہ، نفسیاتی پریشانی یا بیماری آپ کے ذہن سے دور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنی آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے میں کہیں کمی تو نہیں کر رہا۔ اپنی شناخت ہمیں برقرار رکھنی ہے، ہمیں اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دینا ہے، ہمیں پریشانیوں مسائل سے لڑنا ہے، ہمیں پریشانیوں مسائل سے اپنی ذات کو نکال کے ثابت کرنا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے، اس کو لائک کیجئے، اس پر رائے دیجئے، اسے شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔